تو آج کی نشست میں ہم ایک بار پھر مولانا ابوالکلام آزاد پر گفتگو کریں گے، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے سیاسی خیالات اور شخصیت، ایک ٹریجڈی۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں مولانا آزاد کے اسلامی دور زندگی اور ان کے مذہبی نظریات کا جائزہ لیا تھا، اور اس جائزے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی زندگی کا یہ دور قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کے ریوائول اور جہاد فی سبیل اللہ کے پیغام سے عبارت تھا۔ اس دور کے خاتمے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا نے یہ میدان ہی عملاً چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کانگریس کی سیاست میں ڈبو دیا۔ اس جائزے سے ہمارے سامنے سوال یہ ابھر کر آیا تھا کہ اگر مولانا کے اسلامی نظریات وہی ہیں جن کا ہم نے اپنی پچھلی نشست میں جائزہ لیا تھا، تو ہمارے کچھ لبرل ترقی پسند دانشوروں اور ٹی وی اینکرز کو آخر مولانا آزاد کی کیا بات اتنی بھاتی ہے کہ وہ ان کے اسلامی خیالات کو پروگریسو اور روشن خیال کہہ کر ان پر واری صدقے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مولانا کے یہ خیالات تو ان لبرل دانشوروں کے خیالات سے بالکل مختلف بلکہ ان کے برعکس ہیں۔ تو پھر کیا مولانا کی شخصیت میں ان کی اصل محبوب چیز کانگریس کی حمایت کی سیاست تو نہیں ہے جو ان کی تمام دوسری باتوں پر ان کے لیے بھاری اور مقدم ہو جاتی ہے؟ اور کیا یہ دانشور مولانا کے پروگریسو اسلام کے نام پر ہمیں ان کے سیاسی نظریے یعنی کانگریس کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال ہم مولانا آزاد کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اپنے اس پرجوش قرآنی تعلیمات اور جہاد اسلامی کے دور سے گزر کر خاموشی سے اپنے آپ کو کانگریس کی سیاست کے لیے وقف کر دینے کا سفر کیوں کیا اور کن حالات میں کیا تھا؟ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ الہلال اور جماعت حزب اللہ کے دور میں مولانا آزاد کو نہ صرف اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس وقت امت کی قیادت سنبھالنے کے لیے ان سے زیادہ موزوں اور مستحق شخص ہندوستان میں کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی توقع بھی کر رہے تھے کہ انہیں اس منصب پر بٹھانے کا قدم جلد ہی اٹھایا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت ان کی اس نفسی خواہش کی نفسیاتی تہ میں ہندوستان کی امت مسلمہ کی قیادت اور امامت سنبھالنے کے لیے مولانا کے اپنے بچپن کی وہ امنگیں کام کر رہی ہوں جن کا اظہار ان کے لڑکپن سے ہو رہا تھا۔ محترمہ نجمہ ہبت اللہ ہندوستان کی مرکزی کابینہ میں وزیر، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی چانسلر اور راجیہ سبھا یعنی ہندوستان کی سینٹ کی ڈپٹی چیئر پرسن رہی ہیں۔ وہ مولانا آزاد کی بڑی بہن فاطمہ بیگم کی گرینڈ ڈاٹر پوتی ہیں۔ انہوں نے مولانا آزاد کے بارے میں اپنے مختلف مضامین اور سیمینارز میں، اپنی تقریروں میں، اپنی دادی کی زبانی کئی بار ہمیں یہ کہانی سنائی ہے کہ مولانا جب 9 برس کے تھے تو وہ اپنی بہنوں اور بھائی کو کمرے میں جمع کر کے خود صندوق پر کھڑے ہو کر بڑے پرجوش تقریریں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہٹو بچو، وہ امام دہلی ہیں اور ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے۔ اور جب ان کی بہنیں ہنس کر ان سے کہتی کہ بھائی یہاں ہمارے سوا تو کوئی نہیں ہے، تو وہ ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ دیکھنا، ایک دن میں امام دہلی بنوں گا اور میرے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ محترمہ نجمہ ہبت اللہ تو اپنی دادی سے سنی ہوئی یہ کہانی ابوالکلام کی عظمت کی دلیل کے ثبوت میں ہمیں بتاتی ہیں، لیکن اس سے مولانا کی شخصیت کے ایک ایسے اہم پہلو پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس سے ہمیں بعد میں ان کی سیاسی زندگی میں کچھ چوائسز اور کچھ قدم لینے کی وجوہات اور ان کا پس منظر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مولانا آزاد نے الہلال کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کے پھل انہیں 1919 میں شروع ہونے والی خلافت تحریک میں پہلی بار نظر آنے شروع ہوئے تھے۔ اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمان پہلی بار متحد ہو کر خلافت عثمانیہ کی حفاظت اور اپنی آزادی کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہاتما گاندھی نے جو 1915 میں ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان واپس آ گئے تھے، مسلمانوں میں آزادی کی اس غیر معمولی تڑپ اور ان کی بے مثال جوش و خروش کو دیکھ کر مسلمانوں کی طاقت کو کانگریس کے حق میں استعمال کرنے کا سوچا اور تحریک خلافت کی سرپرستی اور حمایت کرنے کا اعلان کیا، اور کانگریس کی سول نافرمانی کی موومنٹ کو
جو انہی دنوں انہوں نے شروع کی تھی تحریک خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ یہی وقت تھا جب مولانا آزاد پہلی مرتبہ گاندھی سے ملے تھے۔ انڈین کانگریس کے دوسرے رہنماؤں نے مسلمانوں کی مذہبی تحریک خلافت کی حمایت کرنے اور اس میں شامل ہونے کی پہلے تو مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ گاندھی کے اصرار پر بادل نخواستہ اس میں شامل ہو گئے، اور اس طرح پہلی مرتبہ ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمان اور ہندو مل کر گاندھی اور مولانا آزاد کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری جانب مولانا آزاد کے ذہن میں اپنے اسلامی جہاد میں ہندو کانگریس کے ساتھ اتحاد کے بارے میں خیالات کیا تھے۔ شرعی اعتبار سے مولانا آزاد کا شروع سے ہی خیال تھا کہ مسلمانوں کی برطانوی استعمار کے خلاف جنگ میں ہندوؤں کے ساتھ اتحاد ضروری ہے۔ ان کے لیے اس اتحاد کی بے نہی وہی حیثیت تھی جیسے ظہور اسلام کے وقت مسلمانوں سے لڑنے والے کافرین مکہ کے خلاف مدینے کے ان نان کمبیٹنٹ غیر متحرک غیر مسلموں کی تھی، جن میں وہ نصرانی اور یہودی شامل تھے جو مسلمانوں پر حملہ آور نہیں تھے اس وقت، بلکہ وہ اہل مکہ کے خلاف مسلمانوں کی جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے۔ اب اہل مکہ کے کفار کی جگہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی پر غاصب تھا، اور دوسری یورپی طاقتیں مسلمانان عالم پر حملہ آور ہوئی ہوئی تھیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ چونکہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں، اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کا برطانیہ کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ اتحاد ایسا ہی ہے جیسے بلاد عرب میں یورپی طاقتوں کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے عیسائی اور یہودی عرب شامل تھے۔ جیسے قاہرہ کی مشہور قوم پرست رسالے الہلال، جس کے نام پر آزاد نے اپنے پرچے کا نام بھی الہلال رکھا تھا، اس کے فلسطینی عیسائی ایڈیٹر جورجی زیدان قومی آزادی کی جنگ میں شامل تھے۔ مولانا کے خیال میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ دراصل مسلمانوں کی جنگ تھی، اور انہیں ہی اس کا سرخیل بننا تھا۔ اس وقت مولانا نے الہلال میں اپنے ایک مضمون تحریک آزادی اور مسلمان میں لکھا تھا، اور اس اقتباس کا عکس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ ہندوؤں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے، مگر آپ کے لیے ایک فرض دینی اور داخل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے، بس اٹھ کھڑے ہو کہ خدا تم کو اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کی یہی مرضی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں ہوں بیدار ہوں اور اپنے فراموش کردہ فرض جہاد کو زندہ کریں کہ اب تمہارا خدا چاہتا ہے کہ یہاں بھی وہ سب کچھ کرو جو تم کو ہر جگہ کرنا ہے۔ ویسے بھی ان دنوں ابوالکلام آزاد کیا، اس وقت تو سبھی ہندو مسلمان اتحاد کے لیے کوشاں تھے۔ محمد علی جناح جو گاندھی اور مولانا آزاد دونوں سے کافی پہلے 1905 سے انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اہم اور نمایاں رہنما بن چکے تھے، اور شروع کے 5-6 سال وہ مسلم لیگ کے کھلے مخالف بھی رہے تھے۔ انہوں نے 1913 میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ میں شامل ہونے کی 2 شرائط رکھی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ کانگریس میں اپنی رکنیت برقرار رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلم لیگ میں ان کا سیاسی مشن مسلم لیگ اور کانگریس میں اتحاد قائم کروانا ہوگا۔ اور اسی لیے 1914 میں آگرہ میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں جناح نے پہلی بار مسلم لیگ کے اسٹیج سے کانگریس کو اتحاد کی دعوت دی تھی، اور 1916 میں لکھنؤ کے سالانہ اجلاس میں جب جناح پہلی بار مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے مرکزی رہنماؤں کو اسٹیج پر بلا کر جگہ دی، اور ان کے ساتھ پہلی مرتبہ تحریری اتحاد کر کے معاہدہ لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ پر دستخط کیے تھے۔ لیکن محمد علی جناح نے 1919 میں تحریک خلافت کے مذہبی جذباتی ابال میں شریک ہونے سے انکار کیا تھا، اور یہاں سے جناح اور مولانا آزاد کے راستے الگ ہوئے تھے۔ بلکہ انہوں نے اس وقت مہاتما گاندھی کو خبردار کیا تھا کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو الگ الگ بھڑکا رہے ہیں،
اس سے بالآخر ایک دن ہندو مسلم اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی دونوں ہی مذہبی جذبات کی اونچی اٹھتی ہوئی لہروں پر سوار تھے، اور ان دونوں کے لیے اپنی اپنی قیادت کو یقینی بنانے کے لیے اس کے خلاف محمد علی جناح کے چیلنج کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ گاندھی کے رویے سے مایوس ہو کر جناح نے 1920 میں کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا، اور پھر مسلمان رہنماؤں کا رویہ دیکھ کر مسلم لیگ سے بھی علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 16 سال تک جناح مسلم لیگ سے علیحدہ رہے اور شروع کے 10 سال تک انفرادی طور پر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح مسلم لیگ اور کانگریس میں کوئی سیٹلمنٹ کا راستہ نکال سکیں، لیکن پھر مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کی لیڈرشپ سے مایوس ہو کر بالآخر ہندوستان اور سیاست کو چھوڑ کر انگلستان میں جا کر بس گئے۔ اس سلسلے میں آپ میں سے جو حضرات مزید حقائق سے واقف ہونا چاہتے ہیں وہ اسی ویڈیو چینل پر میری تحریک پاکستان کی ولاگ سیریز میں جناح این ایمبیسڈر آف یونٹی کے عنوان سے ولاگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح 1920 تک مولانا آزاد کے لیے ان کے ہندوستانی مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کے امیر اور شیخ الہند کے مرتبے پر فائز ہونے کا خواب پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے آپ کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے بعد اس مرتبے کا سب سے بڑا اہل اور مستحق سمجھتے تھے۔ اس وقت مولانا محمود الحسن جو 1915 میں سلطنت برطانیہ کے خلاف بغاوت کے جرم میں جزیرہ مالٹا میں قید تھے، وہ 4 سال کے بعد قید سے رہا ہو کر شدید بیماری کی حالت میں ہندوستان واپس پہنچے تھے، اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں ذکر کیا تھا، انہوں نے ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد کی صلاحیتوں کا یہ کہہ کر برملا اعتراف بھی کیا تھا کہ ہم اسلام کے بنیادی پیغام کو بھول گئے تھے، اس نوجوان نے ہمیں وہ یاد دلا دیا ہے۔ اپریل 1920 میں ہندوستان کے اکابر علماء اسلام کی ایک کانفرنس میں مولانا محمود الحسن جو بیماری کے عالم میں چارپائی پر جلسہ گاہ میں لائے گئے تھے، انہوں نے شیخ الہند کے مرتبے کے لیے اپنے جانشین کے طور پر مولانا آزاد کا نام پیش کیا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک 32 سالہ نوجوان ابوالکلام آزاد اپنا وہ خواب پورا ہوتا دیکھنے کے قریب تھے جو وہ 9-10 برس کی عمر سے شاید دیکھ رہے تھے۔ اب وہ امام الہند کے بلند مرتبے پر فائز ہونے جا رہے تھے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، اجلاس میں شریک کچھ سرکردہ علماء کی طرف سے مولانا کی شخصیت کے کچھ متنازع پہلوؤں اور ان کی ایک مستند عالم کی حیثیت کے بارے میں ریزرویشنز اور کنٹروورسی کی وجہ سے یہ طے ہو گیا کہ ایسا اہم فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جانا چاہیے۔ یوں بات ٹل گئی۔ نومبر 1920 میں مولانا محمود الحسن کا انتقال ہو گیا، اور مولانا آزاد کا شیخ الہند کے مرتبے پر فائز ہونے کی تجویز پر ہندوستان کے علماء اسلام میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ جمعیت العلماء ہند کی قیادت کے لیے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو چن لیا گیا، اور انہی دنوں گاندھی جی نے بھی سول نافرمانی کی تحریک اچانک یک طرفہ طور پر اعلان کر کے ختم کر دی، اور تحریک خلافت نے اس وقت دم توڑ دیا جب ترک فوج نے از خود خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اور جیسے جناح نے خدشہ ظاہر کیا تھا، جلد ہی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے پر غصہ نکالنے کے لیے آپس میں دست و گریباں ہو گئے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، اور اس طرح اس وقت تک ہندوستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ شدید ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جو مولانا آزاد کی زندگی کا سب سے اہم سنگ میل اور ان کے علمی اور سیاسی سفر کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا، جس نے ان کی زندگی کو کچھ اس طرح بدل کر رکھ دیا جسے آج کل کی زبان میں ہم پیراڈائم شفٹ یا ایک سی چینج کہتے ہیں۔ اس وقت ایک طرف تو ہندوستان کے علماء اسلام نے مولانا آزاد پر ان کے امام ہند بننے کے خواب کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا،
اور دوسری طرف مسلم لیگ کبھی بھی ان کا میدان عمل نہیں رہی تھی۔ اور ویسے بھی محمد علی جناح کے استعفے اور تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی انتشار میں مسلم لیگ تو بکھر کر قریب المرگ ہو چکی تھی۔ اب مولانا کے لیے تنگنائے کانگریس کے سوا کوئی دوسرا میدان بچا نہیں تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تو کانگریس کے تبدیل شدہ رویے سے مایوس ہو اور بددل ہو کر اعلانیہ اپنی غلطی مان کر امت مسلمہ سے معافی مانگ لی تھی۔ لیکن مولانا آزاد نے 1919 کے بعد سے اپنے سیاسی خیالات اور اپنی ذات کو گاندھی جی اور کانگریس کے ساتھ شاید اتنا زیادہ اوور کمٹ کر لیا تھا، اور اپنے اس قدم کے ساتھ وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے ہونے کے جذبے، یا پھر شاید ان کی شخصیت کی کسی پیچیدہ گرہ اور اپنی مخصوص سیمابی طبیعت کی وجہ سے علی برادران کی طرح واپسی کا قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کی جو بھی وجوہات یا مصلحتیں رہی ہوں، اس وقت کانگریس کے لیے وہ اب بھی بہت یوزفل تھے۔ بس شرط صرف یہ تھی کہ وہ گاندھی اور کانگریس کے ساتھ مکمل وفادار رہیں اور مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی کاٹ کرتے رہیں۔ اس مقام سے مولانا آزاد کی زندگی کا چوتھا اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جو اب زیادہ تر کانگریس کی سیاست سے عبارت تھا۔ اس طرح مولانا آزاد جو 1910 میں ہندوستانی مسلمانوں کے جہاد آزادی میں امام الہند بننے کا خواب لے کر اٹھے تھے، وہ ہمیں اب انڈین نیشنل کانگریس کے اسٹیج پر ٹریپ ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا کی زندگی میں آنے والی یہ بڑی تبدیلی اور ٹرانزیشن کیا بالکل ہموار اور اسموتھ رہی؟ شاید نہیں۔ امت مسلمہ کی قیادت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد مولانا نے تو اس بارے میں عملاً تقریباً خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی کے لیے کانگریس کی قیادت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بلا شبہ اپنے نظریے کے لیے مولانا کی یہ ایک بڑی قربانی تھی، لیکن یہ راستہ چننے کے بعد انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کانگریس اور گاندھی سے اپنی وفاداری کی کتنی بھاری ذاتی قیمت مولانا کو ادا کرنی پڑی؟ یہ مولانا کی زندگی اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس کی کہانی سنانے والا بھی اب کوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آزاد نے جب اس راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت انہیں ضرور اپنے صحیح اور برحق ہونے کا مکمل یقین ہوگا، اور یہی یقین ان کی شخصیت کی اصل طاقت تھا۔ لیکن کیا اپنے اس اعتماد اور یقین کی ناقابل تسخیر طاقت آخر تک ان کے پاس رہی، یا اپنی زندگی کے کسی مقام پر وہ اپنے اس اعتماد اور یقین کو کھو بیٹھے تھے، اور شاید اسی مقام کے بعد وہ اپنے قدم واپس نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس راہ میں اس طرح فنا کر لیا کہ وہ میرے خیال میں جیتے جی بقول غالب علم کی ایک مجسم تصویر بن گئے۔ سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا علم ہوئے۔ ہمارے ان صحافیوں اور دانشوروں کو جو مولانا آزاد کے نام پر آج پاکستان میں کچھ طاقتوں کی طرف سے چلائی جانے والی میڈیا کیمپین میں جانتے پوچھتے یا اپنی نادانی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہے ہیں اور اس میں اپنا نام اور مالی منفعت چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں شاید اس المیے کا پورا علم اور احساس بھی نہیں ہے۔ مولانا کی زندگی کے اس آخری دور میں ان کی ذات پر کیا گزری، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں کئی جگہ اس جانب اشارے ملتے ہیں۔ مولانا کی زندگی میں اس تبدیلی کا مقام شاید میرے خیال میں 1937 کا وہ عہد ساز سال تھا جب ہندوستان کی سیاسی زندگی میں اور خاص طور پر مسلمانان ہند کی سیاست میں وہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جنہیں ہم استعارتاً کاسمک چینجز کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جب ستمبر کے مہینے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک نئے اور جوش اور ولولے کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے سائے میں
اپنے لیے نئی راہیں متعین کرنا شروع کی تھیں، جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں مولانا آزاد کے خیال میں ایک تبدیلی، یا کم از کم ہندو مسلم مسئلے پر پہلی مرتبہ کانگریس کے رویے اور پالیسی سے ڈائیورجنس یا ایک فیلنگ آف ڈسکوائٹ کا تاثر ملنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولانا کا یہ بڑھتا ہوا اختلاف اور ان کی ذہنی بے چینی ہمیں صاف نظر آنی شروع ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ہمیں کچھ ایسی علامتیں اور سمٹمز نظر آتے ہیں جو مولانا کی ذہنی کشمکش اور فرسٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں، جن کا ان کی ذہنی صحت پر نیگیٹو اور ہارمفل اثر پڑ رہا تھا۔ ان کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس سلسلے میں مزید گفتگو کے دوران مولانا کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق اور ایسے پہلو سامنے آ سکتے ہیں اور ان سے ان کی کچھ ذاتی اور اخلاقی کمزوریوں کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں میرے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان کے ذکر سے میرا مقصد قطعاً کسی صورت میں بھی مولانا کی ذات کو کسی طرح کی اخلاقی تنقید کا ہدف بنانا نہیں ہے۔ مولانا کی اپنی کچھ کوتاہیوں یا اس دور میں اختیار کی ہوئی ان کی سیاسی پالیسی سے میرے بنیادی اختلافات کے باوجود میرے لیے وہ بہت محترم ہیں۔ مولانا نے اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں اپنے بے پناہ علم و حکمت اور اپنی تحریر و خطابت کی انمول صلاحیتوں کے خزانے کے ساتھ، جو انہیں فیاضی قدرت سے ملا تھا، صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان عمل میں کھڑے ہو کر نظر بندی اور قید کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان کے پژمردہ ذہن مسلمانوں میں جو انوکھا جوش اور ولولہ بیدار کیا تھا، اور ان میں اپنے لیے ایسا عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا کیا تھا کہ ان کے گھر سے باہر نکلنے پر ان کے عقیدت مند اور پرستار ان کے قدموں پر پروانہ وار گر کر انہیں چومنے کے طالب ہوتے تھے، تو ان کے سامنے میرے جیسے ادنا طالب علم کے لیے ان پر گرفت کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی۔ لیکن جتنا علم و حکمت اور بے مثال تحریر و خطابت کی صلاحیتوں کا خزانہ قدرت حق نے انہیں بخشا تھا، اسی مناسبت سے شاید ان کے کندھوں پر ذمہ داری بھی رکھی گئی تھی۔ اپنے موضوع سے انصاف کے لیے ان سے متعلق چند ذاتی باتوں کے تذکرے کا مقصد میرے لیے بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی ذاتی زندگی کے کچھ تکلیف دہ پہلوؤں، اس کے لائف سٹائل، کھانے پینے کے اطوار اور بالکل نجی اور گھریلو زندگی کی بھی مناسب تفتیش کرے تاکہ مرض کی صحیح اور مکمل تشخیص اور ڈائگنوسس ہو سکے۔ ظاہر ہے مولانا کی شخصیت کے اس نوعیت کے پہلو اور ان کی کمپلیکسٹیز کے بارے میں ثبوت اور اشارے ہمیں براہ راست مولانا کی اپنی تحریروں میں یا ان کی سرکاری بائیوگرافیز میں نہیں مل سکتے، لیکن یہ اشارے ہمیں اس دور میں ان سے متعلق کچھ لوگوں کی خط و کتابت اور ذاتی ڈائریوں اور یادداشتوں میں مل سکتے ہیں، ان کی کورسپونڈنسز اور میموارز میں مل سکتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلے ہلکا سا اظہار 1937 میں اس وقت ہوتا ہے جب ہندوستان کے عام الیکشن کے وقت مولانا کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مسلم لیگ سے مستقبل میں بننے والی حکومتوں کے بارے میں ایک انفارمل لیکن تحریری معاہدہ کرتے ہیں کہ انتخابات کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ یو پی اور بمبئی کے صوبوں میں ایک کولیشن گورنمنٹ یعنی مخلوط حکومتیں بنائے گی، جن میں دونوں صوبوں میں دو وزیر مسلم لیگ سے شامل ہوں گے۔ مولانا اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں بتاتے ہیں کہ ان الیکشنز میں کانگریس کی غیر متوقع طور پر شاندار کامیابی کے بعد جواہر لال نہرو اور کانگریس کی قیادت نے مسلم لیگ سے اپنے معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور مسلم لیگ اور جناح کو جو اس وقت تک کانگریس کے ساتھ اتحاد اور جوائنٹ ایکشن کے خواہشمند تھے، علیحدگی کی طرف پش کر دیا۔ اگرچہ سچ یہ ہے کہ اس وقت نہرو اور کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اس جوائنٹ ڈیسیشن میں مولانا آزاد بھی برابر کے شریک رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت اس فیصلے سے الگ رکھنے کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں اٹھایا تھا۔
لیکن اس وقت ان کے اپنے ہی تحریری معاہدے کے خلاف خود کمپرومائز کر لینے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے جو ان کی سبکی ہوئی تھی، 20 سال بعد اس کا الزام نہرو پر رکھ کر مولانا اپنی مصلحت یا اخلاقی کمزوری کا مداوع نہیں کر سکے۔ مولانا کے خیالات کا کانگریس کی قیادت کے خیالات سے فاصلہ 1940 کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں ہمیں مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کا ذکر کریں، یہ بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ سپٹمبر 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی اور اس کے 6 مہینے بعد مارچ 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس وقت مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے اور ان کے ساتھ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے کچھ دوسرے مسلمان ممبرز جیسے دہلی سے جناب بیرسٹر آصف علی اور غازی پور سے سید محمود یہ دلیلیں دینے میں سب سے آگے تھے کہ کانگریس کو جرمنی اور جاپان کے خلاف اتحادی قوتوں کو کنڈیشنل سپورٹ دینی چاہیے اور اس کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ مفاہمت کا راستہ بھی نکالا جانا چاہیے، اور یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کانگریس کے کچھ ہندو رہنما جیسے سیراج گوپال اچاریہ اور بلبھ بھائی پنت اور کسی حد تک جواہر لال نہرو بھی شروع میں شامل ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں کانگریس نے پاکستان اور مسلم لیگ کا نام لیے بغیر ان کے بارے میں ایک نرم رویہ اختیار کرنے کا اشارہ دینے کے لیے دہلی میں 2 اپریل 1942 کو ایک قرارداد بھی منظور کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی علاقے میں لوگوں کو ان کی واضح طور پر بیان کی گئی اور ثابت کی گئی مرضی کے خلاف، یعنی اگینسٹ دیئر ڈکلیئرڈ اینڈ اسٹیبلشڈ ول، ہندوستان کے وفاق میں رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ہندوستان کے صوبوں کو علیحدگی سمیت حق خود اختیاری یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینے کا اشارہ تھا۔ لیکن اس کے بعد گاندھی اور سردار پٹیل کا یہ خیال مضبوط ہوتا چلا گیا کہ جاپان ایشیا میں برٹش امپیریلزم ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا ہندوستان سے جھگڑا نہیں ہے، اور اگر برٹش گورنمنٹ ختم ہو جائے تو جاپان ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ تجارت اور کوآپریشن کا معاہدہ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا، جس میں دونوں ملکوں کے تاجروں کا فائدہ ہے، اور ہندوستان کے بزنس مین برٹش ڈومینیشن سے آزاد ہو کر جاپان کے ساتھ مل کر تیزی کے ساتھ ایشیا میں اپنی تجارت ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خیال گاندھی اور سردار پٹیل کے پیچھے کانگریس پارٹی کی بھاری فنڈنگ کرنے والے برلا اور ٹاٹا جیسے ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بزنس مین کی طرف سے آ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس مولانا آزاد ان نقطوں کو سمجھے بغیر اپنی نادانی میں مسلمانوں اور مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور کانگریس کی جانب سے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایک کنڈیشنل سپورٹ دینے کی پیشکش کا بیان دینے پر زور دیے جا رہے تھے۔ اب مولانا آزاد مسلم مسئلے پر ایک ایسے وقت میں جب مسلم لیگ کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی تھی، کانگریس کی لیڈرشپ اور ان کے فائنینسئرز کے لیے ایک اریٹنٹ بنتے جا رہے تھے۔ 13 جولائی 1942 کو گاندھی نے جواہر لال نہرو کو ایک خط میں مولانا آزاد کے بارے میں لکھا تھا، اور اس خط کا عکس آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم دونوں یعنی گاندھی اور مولانا ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ان کو سمجھ نہیں پا رہا اور نہ وہ مجھ کو سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم دونوں ہندو مسلمان مسئلے پر اور دوسرے مسائل پر ایک دوسرے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ مولانا کو کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن وہ چاہیں تو کمیٹی میں رہیں، اور کمیٹی کو ایک عارضی صدر چن کر یک قدم ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری یہ عظیم جدوجہد آپس میں یکسوئی اور ایک ایسے صدر کے بغیر جاری نہیں رکھی جا سکتی جو ہم سے 100% کوآپریشن نہ کرے۔ میرا یہ خط آپ مولانا صاحب کو بھی دکھا دیں۔ ظاہر ہے اس دھمکی کے بعد مولانا آزاد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یا تو 100% گاندھی جی کی لائن پر چلیں
یا کانگریس کی صدارت سے الگ ہو جائیں۔ بہرحال اس وقت جو بھی مولانا کی مصلحتیں یا دوسری وجوہات رہی ہوں، انہوں نے ایک بار پھر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے کانگریس کی صدارت کو ترجیح دی اور اس پر قائم رہے، لیکن ایسا کرنے میں ان پر کیا گزری ہوگی یہ وہی بہتر جانتے ہوں گے۔ اس خط کے دوسرے دن ہی کانگریس نے گاندھی جی کی مرضی کے عین مطابق ساری قراردادیں منظور کر لیں۔ حالانکہ مدراس سے سی راجگوپال اچاریہ اور کے سنتھانم نے پھر بھی گاندھی جی کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور راجگوپال اچاریہ کو تو کانگریس سے استعفیٰ دینے پر بھی مجبور کر دیا گیا تھا۔ کانگریس نے گاندھی اور پٹیل کے دباؤ میں آ کر اپنی 2 اپریل کی قرارداد کے بالکل برعکس قرارداد بھی منظور کی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس قرارداد پر اٹھائے گئے ٹیکنیکل اعتراض پر مولانا آزاد نے ہی صدر کی حیثیت سے اسے نامنظور کر دیا۔ نئے فیصلے میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر مشترکہ پالیسی بنانے کی تجویز اور دعوت کو رد کر کے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہندوستان چھوڑ دو کہ اس تحریک کے شروع ہونے کے بعد گاندھی، نہرو اور مولانا آزاد سمیت کانگریس کے تقریباً تمام لیڈنگ رہنما گرفتار کر لیے گئے اور انہیں احمد آباد کے قلعے میں بند رکھا گیا تھا۔ یہ وہی احمد آباد قلعہ ہے جس کی اسیری کے دوران مولانا آزاد نے ایک طرح سے سیاسی موضوعات سے ذہنی فرار کے لیے اپنا زیادہ تر وقت اپنے مربی و سرپرست نواب بھیکم پور جناب حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام ایسے خیالی خط لکھ کر گزارا جو مکتوب علیہ تک پہنچانے کے لیے نہیں تھے، کیونکہ جیل کے قاعدے کے مطابق اس وقت انہیں خط پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزاری کے لیے وہ یہ خط اپنے پاس لکھ کر رکھتے تھے۔ مولانا کی قید سے رہائی کے بعد ان خطوط کا مجموعہ ان کی مارکۃ الآراء کتاب غبار خاطر کی شکل میں پہلی بار شائع ہوا، جو اردو ادب کا ایک شاہپارہ اور ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ قلعہ احمد آباد کی قید میں مولانا آزاد کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کے جناب سید محمود اور بیرسٹر آصف علی بھی شامل تھے۔ بیرسٹر آصف علی کی میموارز اور جیل میں ان کی پرسنل ڈائری ان کے انتقال کے 41 سال بعد ہندوستان میں اجنتا پبلیکیشن کی طرف سے 1994 میں آصف علیز میموارز اینڈ دی ایمرجنس آف ماڈرن انڈیا کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ جناب آصف علی کی یہ ڈائری ہمیں قلعہ احمد آباد کی قید کے دوران مولانا آزاد اور کانگریس کے لیڈروں کے آپس میں مباحثوں اور ایک دوسرے کے ساتھ رویوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ بیرسٹر آصف علی اپنی ڈائری میں 28 جولائی 1943 کو لکھتے ہیں: الہ آباد میں پچھلے سال اپریل مئی کی میٹنگ کے بعد سے میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی سے بالکل ہی الگ سوچ پر چل رہا ہوں۔ میں سی آر کا حامی تھا، اور اگر مولانا نہ ہوتے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے چکا ہوتا اور اس سب معاملے سے الگ ہو چکا ہوتا۔ پچھلے سال جولائی میں واردھا میں ایک بار پھر میں استعفیٰ دینے کے قریب آ گیا تھا، لیکن میں نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کہ یہ تاثر نہ ملے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ ہندو مسلم تنازع الجھتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ کانگریس اور لیگ کے درمیان سیٹلمنٹ نہ ہو سکے، بلکہ یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے لیے 1940-41 میں بھی بہت کوشش کی تھی، اور پھر 1942 میں بھی کی۔ مسلم میجورٹی صوبوں کو اگر وہ چاہتے ہیں تو علیحدہ ہونے کا حق مل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ان کی علیحدگی کسی بھی لحاظ سے سود مند نہیں ہوگی، مگر اگر مسلمان ایسا چاہتے ہیں تو یہ انہیں ملنی چاہیے اور کانگریس ان کے راستے میں نہ کھڑی ہو۔ آگے چل کر جناب آصف علی 6 دسمبر 1943 کو اپنی ڈائری میں دوبارہ لکھتے ہیں: ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نیشنلسٹ مسلمان اور کانگریس کے ہندو بے رحمی کے ساتھ اپنے اوپر خود تنقید کریں۔ سیاست میں رزلٹس ہی کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سیٹلمنٹ جس کے اچھے نتائج نکلیں، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ ہم
بے مصرف اور بے سود اصولوں کے ساتھ چمٹے رہیں، چاہے وہ اصولی طور پر کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کانگریس کی پالیسیوں سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ بنائی گئی ہوں۔ ایک عملی سیاستدان اس حقیقت کا ادراک کرے گا اور اس کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے گا۔ مولانا نے بھی اس سلسلے میں اپنے آرگومنٹس دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام صوبوں کو علیحدگی کا حق دے دیا جانا چاہیے، اور کم از کم مسلمان میجورٹی علاقوں کو ضرور دیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صورتحال کی پیچیدگیوں اور نزاکت سے واقف نہیں ہوں۔ آج جو صورتحال ہے وہ ہماری ایک بڑی بھیانک غلطی کا نتیجہ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ کافی عرصے سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹانے ہوں گے۔ یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے، لیکن میں یہ سب اکیلا نہیں کر سکتا۔ نہیں، اس میں مولانا میرے ساتھ ہیں، بلکہ وہ خود اس صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن وہ خود بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مولانا نے واردھا میں بہت سخت احتجاج کیا تھا، میں نے بھی بہت تلخی کے ساتھ اپنے دلائل دیے تھے، محمود نے بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے دلیلوں کے ساتھ بحث کی تھی، حتیٰ کہ پنت نے بھی، جو عموماً مخالفت میں سستی دکھاتا ہے، اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن جواہر نے اپنے سارے شاندار دلائل دینے کے بعد، جو تمام تر گاندھی جی کے خلاف تھے، آخر میں اس نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، یعنی وہ بھی گاندھی جی کے سامنے جھک گیا۔ اگر جواہر تھوڑی سی بھی ہمت دکھاتے تو یہ تباہی ٹل سکتی تھی، لیکن جواہر نے گھٹنے ٹیک دیے اور سارا الزام مولانا کے سر آ گیا۔ اس کے بعد باقی ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ مولانا دوسرے لیڈروں کے سامنے کانگریس کی روش کو کبھی تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ ایسے وقت میں مولانا استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے، حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن وہ منظور نہیں کیا گیا۔ میں اور محمود اپنے آپ کو بالکل لاچار پا رہے ہیں۔ محمود تو استعفیٰ دینے پر تیار تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اور میں استعفیٰ دے دیں گے تو مولانا سمجھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے 15 سال بعد مولانا نے بھی اپنی یادداشتوں کی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں، جو 1958 میں شائع ہوئی تھی، اس جانب ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، گاندھی کے پرستار ان کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ میرا ہمیشہ سے خیال تھا کہ ہمارے یہ ساتھی اور دوست اکثر سیاسی معاملات میں اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے۔ میں گاندھی جی کے احترام اور مدح میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی پیچھے نہیں ہوں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ قبول نہیں کر سکتا کہ میں ان کی اندھی تقلید کروں۔ ان دنوں مولانا کی ذہنی کیفیت کا اندازہ جناب آصف علی بیرسٹر کی ڈائری کے ایک اور اندراج سے ہوتا ہے، جو انہوں نے 29 جون 1944 کو لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، جہاں تک مولانا کا تعلق ہے وہ ناراض بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں۔ کل جب میں نے ان سے کہا کہ وہ ٹاٹنہم کو دیے گئے گاندھی جی کے جواب کی پوری رپورٹ پڑھ لیں، تو وہ یہ کہنے کی حد تک آ گئے کہ چھوڑو، کیا فائدہ، میرا دل بجھ چکا ہے، اب اس معاملے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لیکن مولانا آزاد نے ایک بار پھر 2 اگست 1945 کو، جب وہ ابھی تک انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے، گاندھی کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیں کہ مستقبل میں ہندوستان کے آئین میں وہ اپنے لیے کیا اسٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور گاندھی نے 15 اگست 1945 کو اس خط کا جواب دیا تھا، جس کا عکس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے جواب میں گاندھی نے مولانا آزاد کو خاصی درستگی سے کہا کہ آپ کے خط سے میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ یہ میرے ہندوؤں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی تحریروں میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ کمیونل مسئلے کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اس پر آپ مجھ سے اور ورکنگ کمیٹی سے مشورہ کیے بغیر اب کچھ نہیں بولیں گے۔ میرے خیال میں آپ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔
میری رائے آپ کے خیالات سے مختلف ہے۔ گاندھی کی اس تنبیہ کے بعد مولانا خاموش ہو گئے، اور شاید اپنی خفت چھپانے کے لیے انہوں نے گاندھی کے نام اپنے خط اور ان کے ترش جواب کو سب سے پوشیدہ رکھا۔ 13 سال بعد 1958 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں بھی انہوں نے اس خط اور گاندھی کے جواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ لیکن 1945 میں برٹش سیکرٹ پولیس ان کی اور گاندھی کی اس کورسپونڈنس کو انٹرسیپٹ کر چکی تھی، اور وہ ان کے ریکارڈز میں موجود تھی۔ اس طرح گاندھی کا یہ خط 30 سال بعد 1976 میں شائع ہونے والے برطانوی حکومت کے ٹرانسفر آف پاور ڈاکیومنٹس میں منظر عام پر آ گیا، اور ان ڈاکیومنٹس کی والیوم 6 میں صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے، جس کے بعد اس خط کو گاندھی کے کلیکٹڈ ورس کی والیوم نمبر 96 میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر آصف علی اپنی میموارز میں ہمیں مزید بتاتے ہیں کہ کس طرح سردار پٹیل مولانا آزاد اور کانگریس کے دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حقارت اور شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہندوستان کے نامور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ، ایک بہت معتبر سیاسی کامنٹیٹر جناب اے جی نورانی، جن کے مضامین اکثر ہمارے ہاں بھی ڈان اخبار میں شائع ہوتے رہتے ہیں، وہ ہندوستان کے مشہور رسالے فرنٹ لائن کی 18 نومبر 2011 کی اشاعت میں چھپنے والے اپنے ایک مضمون میں، جس کا عنوان ہے آزاد's ٹریجڈی، اس میں بتاتے ہیں کہ مڈل جولائی 1946 تک مولانا آزاد کانگریس کے اہم فیصلوں میں مشوروں سے الگ کیے جا چکے تھے، اور جنوری 1948 میں پٹیل نے صاف طور پر آزاد کے پیٹریوٹزم یعنی ان کی حب الوطنی پر بھی شک کیا تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ اس پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بات بہت تلخ اور بڑی حد تک زیادتی محسوس ہوئی تھی جب محمد علی جناح نے مولانا آزاد سے کہا تھا کہ وہ کانگریس کے شو بوائے ہیں، اور اگر وہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانگریس سے استعفیٰ دے کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو۔ اس سے مولانا آزاد کی عزت نفس ضرور مجروح ہوئی ہوگی، لیکن وہ بات اپنی تلخی کے باوجود واقعتاً ایسے ہی کوئی غلط بھی نہیں تھی۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت جب نہرو اپنی پہلی کیبنٹ بنا رہے تھے تو گاندھی اور سردار پٹیل نے مولانا آزاد کو سینٹرل کیبنٹ میں شامل کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ ان کے خیال میں مولانا اس عہدے کے اہل اور لائق نہیں تھے۔ گاندھی نے 24 جولائی 1947 کو نہرو کو اپنے خط میں لکھا تھا، جس کا عکس آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں: کل میں مولانا صاحب کے بارے میں چپ رہا، لیکن میرا اعتراض اب بھی قائم ہے۔ سردار ان کو کابینہ میں شامل کرنے کے سخت خلاف ہیں، اور راج کماری بھی۔ اس وقت آپ کی کابینہ کو مضبوط اور مؤثر ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں کابینہ کے لیے یعنی مولانا کی جگہ کسی اور مسلمان کا نام تجویز کرنے میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ان باتوں کا علم مولانا کو بھی ہوا ہوگا۔ لیکن بہرحال جناب جواہر لال نہرو نے اپنی سیاسی مصلحت اور بصیرت کے مطابق مولانا آزاد کو پھر بھی وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنی کیبنٹ میں شامل کیا تھا، اور یہ بات سچ ہے کہ جواہر لال نہرو نے ہمیشہ مولانا آزاد اور دوسرے نیشنلسٹ مسلمان رہنماؤں کو کانگریس میں اور آزادی کے بعد حکومت میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اب یا تو یہ ان کی پٹیل جیسے دوسرے رہنماؤں کے مقابلے میں واقعتاً وسیع المشربی اور گنگا جمنا تہذیبی رواداری کا پاس تھا، یا ان کے خیال میں کچھ مسلمانوں کو کانگریس کے پبلک اسٹیج پر نمایاں رکھا جانا اس لیے ضروری تھا کہ عام لوگوں اور بیرونی دنیا پر کانگریس کے سیکولر ہونے کا تاثر قائم رہے، اور یہ نظر آئے کہ کانگریس میں مسلمان رہنما بھی برابری کی سطح پر اہم عہدوں پر موجود ہوتے ہیں، یا پھر شاید ان کی سوچ میں یہ دونوں پہلو بیک وقت موجود ہوں۔ جولائی 1946 میں
آزادی سے پہلے جب ہندوستان میں ایک پروویژنل نیشنل گورنمنٹ قائم کی گئی اور نہرو نے حکومت کے سربراہ کے حیثیت سے فارن منسٹر کا پورٹ فولیو بھی سنبھالا، تو انہوں نے فوری طور پر امریکہ میں برطانوی ہندوستان کا سفیر تبدیل کر کے کانگریس کا اپنا سفیر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اس عہدے کے لیے کانگریس کے مسلمان رہنما جناب بیرسٹر آصف علی کا انتخاب کیا تھا، جس پر کانگریس کے کچھ حلقوں کی طرف سے اعتراض ہوا۔ اس وقت جناب نہرو نے نیو یارک میں مقیم اپنی بہن وجے لکشمی پنڈت کو ایک خط لکھا تھا، جنہیں وہ پہلے ہی اقوام متحدہ میں ہندوستان کا نمائندہ بنا کر بھیج چکے تھے، اور محترمہ وجے لکشمی پنڈت نے بھی بیرسٹر آصف علی کے اپوائنٹمنٹ پر اعتراض کیا تھا۔ اس خط میں نہرو نے اعتراف کیا کہ ان کے خیال میں بھی آصف علی کے پاس اس عہدے کے لیے ضروری اہلیت نہیں ہے، لیکن اس وقت ہندوستان کے حالات میں، خاص کر امریکہ جیسے ملک کے دارالحکومت میں، یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان چہرہ اس عہدے پر فائز کیا جائے، جس کے لیے ان کے پاس بیرسٹر آصف علی کے علاوہ اور کوئی مناسب نام نہیں ہے۔ بہرحال شاید 1 سال سے بھی کم عرصے میں جناب آصف علی کو واشنگٹن سے واپس بلا لیا گیا۔ اگرچہ مولانا آزاد کے بارے میں ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے بھی ان کی شاندار خدمات کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ درون خانہ اس منسٹری میں ان کی حیثیت ایک عضو معطل سے زیادہ نہیں تھی۔ کیرالہ کے جناب ایم او متھائی، جو ایک غیر سیاسی شخصیت تھے، وہ 1946 سے 1959 میں اپنے استعفیٰ دینے تک جواہر لال نہرو کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے تھے، اور اس زمانے میں وزیر اعظم کے بعد سب سے طاقتور آدمی سمجھے جاتے تھے۔ جناب متھائی نے اندرا گاندھی کی کانگریس حکومت ختم ہونے کے بعد اپنی مشہور زمانہ یادداشتیں لکھی تھیں، جو وکاس پبلیکیشنز دہلی نے ریمیننسز آف نہرو ایج کے نام سے 1978 میں شائع کی تھیں۔ جناب ایم او متھائی اپنی ان میموارز میں بتاتے ہیں کہ مولانا آزاد محض برائے نام وزیر تھے، جبکہ ان کی وزارت میں تمام کام دراصل محکمے کی بیوروکریسی کے افسر اور اس کے 3 ایجوکیشنل ایڈوائزر کے ہاتھوں میں تھا۔ کئی شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ مولانا آزاد کے اعصاب پر ایک طویل عرصے سے اپنے عضو معطلی اور پنجرے میں بند کیفیت کی فرسٹریشن کے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ وہ فرسٹریشن میں اکثر اعصابی تناؤ، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات اپنی بیجا عزت و تکریم پر بھی اصرار کرنے لگتے تھے، اور دوسروں کی نظر میں اپنی ایسی بے توقیری کا باعث بنتے تھے جو کاش نہ ہوئی ہوتی۔ ایم او متھائی کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ 1956 میں جب نہرو لندن کے سرکاری دورے پر تھے، تو ان کے کیبنٹ سیکرٹری نے ٹیلی گرام بھیج کر نہرو کو اطلاع دی اور ہدایت مانگی کہ مولانا آزاد اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں سرکاری طور پر قائم مقام وزیر اعظم کا مرتبہ دیا جائے، اور وہ اپنی گاڑی کے آگے وزیر اعظم کے پروٹوکول کا موٹر سائیکل سوار اور پیچھے سیکیورٹی کی جیپ لے کر گھوم رہے ہیں۔ نہرو نے جوابی ٹیلی گرام بھیجا کہ جب تک وہ یعنی نہرو زندہ ہیں، قائم مقام وزیر اعظم جیسا کوئی عہدہ نہیں ہوگا، اور ملک سے ان کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر وزیر اعظم بالکل معذور ہو جائے تو اس صورت میں صرف صدر مملکت کسی کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس جوابی ٹیلی گرام کی کاپی مولانا کو بھیج دی جائے۔ نہرو کے اس فیصلے کی خبر ہندوستان کے اخباروں تک بھی پہنچ گئی، اور اس خبر کی اشاعت مولانا کی سبکی کا باعث بنی۔ وزیر اعظم کی اس ہدایت کا پیغام اخباروں میں شائع ہونے پر مولانا بہت جزبز اور برہم ہوئے تھے، لیکن جناب نہرو کی واپسی پر ان کے سمجھانے بجھانے پر خاموش ہو گئے۔ مولانا کی اس طویل ذہنی کشمکش اور فرسٹریشن کا اثر مولانا کی ذاتی زندگی کے ایک ایسے پہلو پر بھی پڑا جس کا علم شاید کم لوگوں کو ہوگا۔ میں یہاں اس کا ذکر ان کی کسی اخلاقی کمزوری کے طور پر نہیں کر رہا، بلکہ بحالت مجبوری ان کی ذہنی کیفیت کی ڈائیگنوسس کے طور پر کر رہا ہوں۔
کہ وہ نوجوانی میں کچھ عرصے تک شراب نوشی میں مبتلا رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ و استغفار کر کے یہ عادت ترک کر دی تھی۔ الہلال شائع ہونے کے زمانے میں جناب سید سلیمان ندوی کچھ عرصے تک مولانا آزاد اور الہلال کی ادارت کے ساتھ وابستہ رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ مولانا کا اخبار الہلال چھوڑ کر چلے گئے اور مولانا کے بے انتہا بار بار اصرار کے باوجود واپس نہیں آئے تھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے مولانا سید سلیمان ندوی کے جو خطوط مکتوب سلیمانی کے نام سے 1963 میں لکھنؤ سے شائع کیے تھے، ان میں جناب سید سلیمان ندوی کے نام مولانا آزاد کا بھی ایک خط شامل ہے، جو انہوں نے جناب سید سلیمان ندوی کے خط کے جواب میں 1914 میں انہیں لکھا تھا۔ اس خط میں مولانا لکھتے ہیں: آپ کو معلوم ہے کہ میری حالت ابتدا سے کچھ عجب طرح کی ہے۔ میں نے ایک مذہبی سوسائٹی میں پرورش پائی، لیکن ایسے اسباب جمع ہوئے کہ مجھ پر ان کا کچھ اثر نہیں پڑا۔ پھر میں طرح طرح کی بدعمالیوں میں پڑ گیا، اور شاید ہی فسق و فجور کا کوئی درجہ ایسا ہو جو مجھ بدبخت سے رہ گیا ہو۔ عملاً یہ حال تھا، اور اعتقاداً ملحد یا مثل ملحد کے تھا۔ یہ حالت عرصے تک رہی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس عالم میں بھی کبھی کبھی انفعال و انابت کا قوی دورہ ہو جاتا، لیکن پھر قائم نہ رہتا۔ تقریباً 5 برس ہوئے کہ جبکہ میں بمبئی میں تھا کہ یکایک بعض حالات غم آلود ایسے پیش آئے کہ میری حالت میں انقلاب عظیم ہو گیا، اور خدائے تعالیٰ نے توبہ و انابت کی توفیق دی۔ میں نے عہد واثق کیا کہ جمیع منہیات سے محترز رہوں گا اور اس کے بعد اوامر پر عمل کروں گا۔ اس سے یہ تو ضرور ہوا کہ عملاً اعمال فسق و فجور ترک ہو گئے اور پھر ان کی طرف قدم نہیں بڑھا، لیکن جس چیز کو دل اور جذبات کا تقویٰ کہتے ہیں وہ حاصل نہیں، اور دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی رہی۔ یہ بات کہ آپ لکھتے ہیں کہ پھر تم کیوں لوگوں کو دینی پابندی کی تعلیم کرتے ہو، تو یہ سوال صدہا بار خود میں اپنے دل سے بھی کر چکا ہوں۔ حال میں ایک شخص کا خط آیا ہے جو جناب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ تم شراب پیتے ہو اور اسی وجہ سے مولانا سلیمان چلے گئے۔ میں نے جی میں کہا یہ تو سچ نہیں ہے، معلوم نہیں آپ کی نسبت اس کا بیان سچ ہے یا غلط۔ میں شراب پیتا تھا، اور شراب پر کیا موقوف میں نے سبھی طرح کی سیاہ کاریاں کی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ خدا نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور اب نہیں کرتا۔ مولانا کے بیان کے مطابق انہوں نے 1909 میں بقول خود ان کے فسق و فجور اور شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آگے اس پر قائم بھی رہے ہوں گے۔ لیکن بعد میں مکمل طور پر کانگریس کے ہو جانے کے بعد جو کچھ ان پر وہاں گزری، اور وہ جس ذہنی کشمکش اور فرسٹریشن کا شکار ہوئے، اس میں بدقسمتی سے ان کی شراب نوشی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ ریلیپس کب ہوا یہ مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن غالب امکان ہے کہ ایسا تقریباً 1940 کے بعد ہوا ہوگا، اور خاص طور پہ اگست 1942 کے بعد، جب وہ تقریباً 3 سال کے لیے قلعہ احمد آباد میں قید رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کی زندگی کا یہ پہلو اس وقت سامنے آیا جب مولانا کانگریس کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ 3 سال بعد 1945 میں جیل سے رہا ہو کر باہر آئے، تو کچھ لوگوں نے گاندھی جی سے جا کر شکایت کی کہ مولانا جیل میں کئی بار شراب نوشی کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ راجکماری امرت کور جو مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کے آشرم میں رہتی تھیں بتاتی ہیں کہ جب گاندھی جی نے مولانا سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے انکار کیا، جس پر گاندھی نے خاموشی اختیار کر لی اور مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ان کا شک باقی رہا۔ اس کے بعد نہرو کے پرائیویٹ سیکرٹری ایم او متھائی اپنی یادداشتوں میں بتاتے ہیں کہ مولانا روزانہ شام کو چاہے کتنا ہی ضروری کام یا میٹنگ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ اس وقت صرف چند لوگوں کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی، جن میں نہرو، ارونا آصف علی، ہمایوں کبیر اور ان کے پرائیویٹ سیکرٹری اجمل خان شامل تھے، اور نہرو اکثر شام کے وقت ان کے پاس جانے
کو اوائڈ کرتے تھے۔ جرمنی میں ہندوستان کے سفیر جناب نمبیار نے بھی بتایا کہ مولانا جرمنی کے دورے پر زیادہ تر سرکاری تقریبات اور ڈنر بینکویٹ سے غائب ہو کر اپنے کمرے میں تنہا شراب نوشی میں مشغول پائے جاتے تھے اور سرکاری مہمان ان کے بارے میں پوچھتے رہ جاتے تھے۔ بعد میں ہندوستان کے نامور صحافی جناب خشونت سنگھ نے بھی اطلاع دی کہ ایک مرتبہ فرانس کے دورے میں پیرس کے ہوٹل میں وہ مولانا کے کمرے میں اچانک بغیر اجازت چلے گئے تھے تو مولانا تنہا بیٹھے شراب نوشی میں مشغول تھے۔ ایم او متھائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک روز مولانا کے پرائیویٹ سیکرٹری اجمل خان نے ان کے پاس آ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ مولانا بہت زیادہ شراب پینے لگے ہیں، جس کی بنا پر وہ بار بار گر جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کی کمر میں شدید چوٹ آ چکی ہے۔ روزانہ نشے کی حالت میں انہیں کسی مضبوط آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اجمل خان نے متھائی سے درخواست کی کہ وہ جواہر لال نہرو سے کہیں کہ وہ مولانا کو اتنی شراب نوشی سے روکیں، کیونکہ صرف وزیر اعظم ہی واحد ایک شخص ہیں جن کی بات شاید مولانا سن لیں۔ متھائی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نہرو کو یہ بتایا تو وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ مولانا کی اس درپردہ شراب نوشی سے متعلق ایسے ہی کئی اور واقعات ہیں جو جناب متھائی نے اپنی یادداشتوں میں لکھے ہیں، جن کے تذکرے سے ماں سوائے مزید احساس رنج اور تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا صرف ایک گمنام پرائیویٹ شخص نہیں تھے جس کی ذاتی زندگی کے اعمال سے ہم نظر پھیر سکتے ہوں۔ مولانا ایک اعلیٰ پائے کی پبلک شخصیت تھے جن کا ایک عقیدے اور نظریے سے نہ صرف عالمانہ بلکہ پورے بر صغیر ہندوستان، عالم اسلام اور کسی حد تک ساری دنیا سے پبلک سطح پر ایک مسلمان رہنما کی حیثیت سے خطیبانہ تعلق تھا۔ بہرحال ہمارے لیے یہاں مولانا کی اس کیفیت کا صرف یہ اخلاقی پہلو ہی اہم نہیں ہے کہ ان کے مرتبے کا عالم جس کا اسلامی تشخص اور آئیڈینٹی اتنا نمایاں ہو اور جو اپنے اسلامی دور سے نکل آنے کے باوجود ایک بلند پایا اسلامی عالم کی حیثیت سے پورے ہندوستان اور اس کے باہر عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھے جاتے ہوں، اور وہ چاہے اپنی خلوت اور عالم تنہائی میں ہی صحیح لیکن اس پیمانے پر شراب نوشی میں مبتلا ہوتے تھے۔ بلکہ اس وقت ہمارے لیے یہ پہلو اس سے بھی زیادہ اہم اور افسوسناک ہے کہ ان کی زندگی میں اٹھائے جانے والے وہ کون سے قدم تھے جو غلط سمت میں اٹھ گئے، ان کی شخصیت کی وہ کون سی پیچیدگیاں تھیں جنہوں نے ان میں ایسے اندرونی تضادات پیدا کر دیے کہ جن کی ذہنی کشمکش اور فرسٹریشن نے مولانا آزاد کے مرتبے کے ایک بے مثال عالم کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ اپنی ذات میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ شاید یہی اپنی ذاتی انا کا احساس تھا جس میں وہ ہندوستان کے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ یہ میں تھا جس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اور شاید اسی میں نے، اسی احساس انا کی شدت نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی کے آخری دنوں میں اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ لیکن بہرحال مولانا کی ذہنی کشمکش اور فرسٹریشن کا ضرور کوئی کمزور لمحہ ہوگا جس میں وہ اپنے بلند پایا کردار اور اخلاقی معیار سے پھسل گئے تھے، اور وہ ایک لغزش انہیں اپنی ہی نظر میں گراتی چلی گئی ہوگی، جس کے بعد وہ ڈوبتے ہی اور اندر سے ٹوٹتے ہی چلے گئے۔ اپنے ضمیر کی کسی آواز کے بوجھ میں بالکل دب جانے اور اپنے نفس مطمئنہ کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد مولانا نے برسوں پہلے کیے ہوئے اپنے توبہ و استغفار کے بعد جب بے اختیار ہو کر جس دن انہوں نے دوبارہ شراب کا جام اٹھایا ہوگا، اس وقت وہ جس ذہنی کرب اور تکلیف سے گزرے ہوں گے اسے ان کا دل ہی جانتا ہوگا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا آخر دم تک انہوں نے بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ آج کل کچھ دانشور اور صحافی اپنی مخصوص میڈیا مہم میں پاکستان کے بارے میں مولانا آزاد سے بہت سے ایسے خیالات منسوب کرتے ہیں جو شاید انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے بارے میں مولانا آزاد کے خیالات کے نام پر محض جھوٹ، افتراء
اور بہتان لگا کر سیاست اور دانشوری چمکانے والوں کو ان کا نفع مبارک ہو۔ لیکن مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنے ایک مضمون میں جو ماہنامہ حکمت القرآن لاہور میں اگست 1984 میں شائع ہوا تھا، ہمیں بتایا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کچھ سرکردہ مسلمانوں کی ایک مجلس میں مولانا نے کہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ پاکستان سے اختلاف تھا، وہ اپنی جگہ پر تھا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹھوس وجوہ اور قوی دلائل تھے، لیکن اب جب ملک تقسیم ہو گیا ہے اور پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو ہم کو پاکستان کے کسی لیڈر یا شخص کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی رنجش اور کدورت نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائی، وقت کی ایک سیاست تھی، جس سیاست کو کامیاب ہونا تھا وہ ہو گئی۔ اب پاکستان کے لیے کسی طرح کی بدخواہی کرنا اور اس کے لیے کسی طرح کی بد اندیشی کرنا نہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کے لیے مضر ہے، بلکہ خاص طور پر ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی مضر، مہلک اور خطرناک ہے۔ اس واسطے اگر پاکستان ختم ہو گیا یا پاکستان پر کوئی زوال آیا تو پھر ہندوستان کے مسلمان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور پھر اس مستضاد یہ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا مستقبل انتہائی تاریک ہو جائے گا، ان کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور تمنا کرنی چاہیے کہ پاکستان پھلے پھولے اور مستحکم ہو۔ اسی طرح پروفیسر حکیم عنایت اللہ نے، جن کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، وہ ضلع بلند شہر یو پی میں بطور میڈیکل آفیسر مقیم تھے اور مولانا کے پرستار تھے۔ وہ اپنی ایک مضمون میں بتاتے ہیں کہ جولائی 1947 میں وہ دہلی میں مولانا آزاد کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں پاکستان نہ جاؤں اور یہاں رہ کر ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کی خدمت کروں۔ مولانا نے ان سے فرمایا تھا، میرے بھائی، ہوش کی بات کرو، بیوی پاکستان میں اور میاں ہندوستان میں، تمہیں فوراً پاکستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر پاکستان کی خدمت کرو اور کوشش کرو کہ پاکستان مستحکم ہو۔ اگر پاکستان مستحکم ہوگا تو ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ میں نے مولانا کی بات پلے باندھی اور اگست 1947 کے پہلے عشرے میں اپنے وطن سہدرا ضلع گجرانوالہ آ گیا۔ اسی طرح لاہور کے مشہور تاجر کتب شیخ محمد اشرف، جو خود پکے کانگریسی تھے، وہ اپنے ایک مضمون میں بتاتے ہیں کہ 1946 کے الیکشن سے پہلے جب مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے اور پنجاب میں مسلم لیگ کی تحریک بہت تیزی سے زور پکڑ رہی تھی، تو میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مولانا آزاد سے ملاقات کی اور اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلم لیگ کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی، پنجاب میں کانگریس اور اس کے ہم نواؤں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ مولانا نے ہماری باتیں بڑے اطمینان کے ساتھ سننے کے بعد فرمایا، بھائی، مسلم لیگ کو کمزور کرنا دانش مندی کی بات نہیں، بلکہ یاد رکھو، جب تک مسلم لیگ طاقت نہیں پکڑے گی اس وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں میں سیاسی مفاہمت کا راستہ ہموار نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ کو مضبوط ہونے دو تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی جماعت مضبوطی کے ساتھ کانگریس سے بات کر سکے۔ یہ بالکل وہی بات تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سپٹمبر 1937 میں لکھنؤ میں اس وقت کہی تھی جب انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ اب کانگریس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا الگ راستہ بنائیں اور اپنی جماعت مسلم لیگ کو مضبوط کریں، صرف اس کے بعد ہی کانگریس مسلمانوں سے برابری کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی شکل میں مسلمانان ہند کا ایک بڑا نادر و نایاب موتی خاک میں رل گیا۔ جن کے لیے عمر میں ان سے 10 سال بڑے مولانا محمد علی جوہر نے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے اسلام 2 لوگوں سے سیکھا تھا، ایک شکوہ کے خالق ڈاکٹر اقبال سے اور دوسرے الہلال کے ابوالکلام آزاد سے۔ مولانا نیاز فتح پوری نے در حقیقت ایک بہت سٹل انداز میں مولانا آزاد کا خاموش مرثیہ پڑھا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام اگر عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے
تو متنبی و بدیع الزماں ہوتے ہیں۔ اگر وہ محض دینی و مذہبی اصلاح اپنا شعار بنا لیتے تو اس عہد کے ابن تیمیہ ہوتے۔ اگر محض علوم حکمیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تو ابن رشد اور ابن طفیل سے کم درجے کے متکلم اور فیلسوف نہ ہوتے۔ اگر وہ فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیری کی صف میں انہیں جگہ ملتی۔ اگر وہ تصوف و اصلاح اخلاق کی طرف مائل ہوتے تو غزالی اور رومی سے کم نہ ہوتے۔ دست قدرت نے مولانا آزاد کو علم و فضل اور تحریر و تقریر کے جادو کا انمول خزانہ دے کر، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، انہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک بے مثال بیداری پیدا کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کا وہ منصب عطا کیا تھا جس میں ان کو حاصل ہونے والی بے پناہ پاپولیرٹی اور عقیدت و احترام کی نظیر نہ ان سے پہلے کبھی کسی کو نصیب ہوئی تھی اور نہ بہت عرصے بعد تک ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور کو ملی۔ لیکن پھر اس بڑے اور عظیم الشان منصب کے ساتھ ذمہ داری کا بوجھ بھی ان کے کاندھوں پر بہت بڑا تھا۔ مولانا کی زندگی میں راہ حق سے ہٹ کر شاید ایک قدم، سیاسی مصلحت کے آگے ایک لغزش، اخلاقی کمزوری کا ایک لمحہ اور فیصلہ کن لمحے پر جرأت انکار کی ایک کمی انہیں ایک ایسے راستے پر لے جاتی چلی گئی جس پر بالآخر وہ منصب عظیم ان سے واپس لے کر 1937 میں اس کی دستار فضیلت سیاست کے میدان سے نکالے جانے کے بعد 17 سال تنہا صحرا نوردی کرنے والے محمد علی جناح کے سر پر رکھ دی گئی، جس کے پاس شاید اپنے نظریے پر یقین، جذبے کی صداقت، اپنے نظریے اور اصولوں پر تنہا رہ جانے کی حد تک کمپرومائز نہ کرنے کی استقامت اور اپنے اصولوں پر مکمل اور غیر متزلزل کنوکشن کی طاقت کے سوا مولانا آزاد کے مقابلے میں نہ تو بے مثال زباندانی کا معجزہ تھا اور نہ تحریر و تقریر، ادب و فلسفہ، علم و حکمت، قرآن و حدیث اور علم الکلام کے اس خزانے کا 10واں حصہ بھی ودیعت ہوا تھا جو ابو الکلام کو عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد جناح کو مسلمانان ہند کا قائد اعظم بننے میں 1 سال بھی نہیں لگا اور مقبولیت عام اور احترام و عقیدت کا وہ سمندر ان کے قدموں میں آ گیا جو کبھی مولانا آزاد کے قدم چومتا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مولانا آزاد کی زندگی ہماری تاریخ کی وہ ٹریجڈی ہے اور ان کا وہ ذاتی المیہ ہے جس کا سوز اور نوحہ پڑھنے والا بھی آج کوئی نہیں ہے۔ ان کے نام پر دکھاوے کے لیے کچھ سرکاری یا نیم سرکاری تقریبات شاید آج بھی ہو رہی ہوں، شاید کچھ لوگوں کی سیاست کی دکان ان کے نام پر آج بھی چل رہی ہے، لیکن مولانا ابو الکلام آزاد کی چند ذاتی کمزوریوں اور غلط سیاسی فیصلوں کے باوجود ان کے مزار پر سچی عقیدت کے 2 پھول رکھنے اور احترام کا ایک دیا جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔